اللہ کے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو اللہ کے لیے گواہی انسان کے ساتھ دینے والے بن جاؤ، انسان کے ساتھ گواہی ہو، صرف اپنی ذات نہیں، اپنی برادری نہیں، اللہ کی رضا بھی شامل حال ہو اور انصاف کا فیصلہ کرنے والے بھی ہو۔ سورہ مائدہ میں فرمایا قوامین للہ انصاف کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ایک انصاف کا ترازو آ گیا ہے، یہ بیلٹ پیپر نہیں ہے کہ آپ ووٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں، فرمایا نہیں، آپ کے ہاتھ میں ترازو آ گیا ہے، آپ کے ایمان کا تقاضا کیا ہے، اس میں سے آپ انصاف کا فیصلہ کرنے والے بن جاؤ۔ وہاں انصاف کیا نہیں، جب حکمران کے اوپر آ جاتے ہیں، برے لوگ بن جاتے ہیں، پھر ہم روتے ہیں یہ تو بڑے چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ سب سے پہلے نا انصافی آپ نے خود کی، آپ نے ووٹ کیوں دیا اس کو؟ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت کو نہ چھپاؤ، یہ گواہی ہے ووٹ تمہارا، یہ گواہی ہے، اس کو نہیں چھپاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قدم شہادۃ اذا دعی الیہا کان کمن شہد بالزور، فرمایا جس کو شہادت کے لیے بلایا جائے اور وہ شہادت کو چھپانے والا ہو، چلو جی فلاں کو میں ووٹ دے دوں گا، فلاں نے میری گلیاں پکی کی ہے، فلاں نے میرے نالے پکے کیے ہیں، فلاں میرا کام کیا ہے، فلاں یہ کام کیا ہے۔ فرمایا جس کو شہادت کے لیے بلایا گیا اور اس نے شہادت کو چھپا لیا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا کمن شہد بالزور، وہ ایسا ہے اللہ کے ہاں جیسے وہ گواہی کو چھپانے والا ہے، گواہی کو چھپانے والا۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر شہداء، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں اے لوگوں، اے میرے صحابہ کرام، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں بہترین شہادت دینے والا، بہترین گواہی دینے والا؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، ہمیں بتایا جائے بہترین گواہی دینے والا کون ہے؟ فرمایا الذی یأتی بشہادۃ قبل ان یسألھا، کہ جب بھی اسے گواہی کے لیے بلایا جائے، جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی صحیح انداز سے انصاف کے ساتھ دینے والا ہو، انصاف کے ساتھ دینے والا، ذاتی فوائد کے لیے نہیں، معاشرے کے مجموعی نظام کے لیے
آیا یہ ووٹ کے قابل ہے یا نہیں، اس کے اہل ہے یا نہ اہل آدمی ہے نہ حلب آدمی ہے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جس نے گواہی کو چھپایا گویا بہت بڑا گنہگار ہے، دل کا گنہگار ہے. کیونکہ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے. یہ آدمی ایمان کا گنہگار، سب گنہگار جو گواہی کو چھپاتا ہے. اگر اہل آدمی ہے یہ اسے ووٹ دینے کے بجائے نہ اہل آدمی نہ حلب آدمی اسے ووٹ دیتا ہے، گویا گواہی کو چھپانے والا. ہم نے عرض کیا کہ علماء کا ووٹ دینے کے لیے ووٹ کی جو حیثیت ذکر کی ہے اس میں سے پہلی حیثیت کیا ہے کہ ووٹ کیا ہے؟ شہادت ہے، گواہی ہے. آپ گواہی دے رہے ہیں کہ اس کو میں ووٹ دے رہا ہوں، یہ آدمی اس سیٹ کے لیے اہل ہے، گواہی دیا. بعد میں اگر وہ نافرمان نکل آیا تو اس میں اس کی گناہ میں آپ برابر کے شریک. اور علماء نے بتایا ووٹ کی دوسری حیثیت کیا ہے کہ ووٹ ایک سفارش ہے. آپ سفارش کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ آدمی اہل ہے، اسے ووٹ دیا جائے. آپ اپنے بیلٹ پیپر پہ جس پہ مہر لگا رہے ہوتے ہیں آپ اس کی گواہی اور سفارش کر رہے ہو. اور سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا، جس نے کسی کے حق میں سفارش کی اور وہ سفارش حسنةً اچھی سفارش دی. یعنی مفسرین نے فرمایا کون سی سفارش اچھی سفارش ہوتی ہے؟ آپ جس کے لیے سفارش کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے اہل ہو، اس کے اندر وہ کمال ہو، جو جس چیز کے لیے آپ سفارش کر رہے ہیں اس کا اہل ہو. ایک آدمی پڑھا لکھا ہی نہیں اور ایسی سیٹ کے لیے آپ نے سفارش کی ہے کہ اس کا اہل ہی نہیں، گویا آپ نے غلط کیا. جس نے اچھے کام کے لیے سفارش کی اللہ کریم نے فرمایا یَقُلْ لَهُ نَصِیبٌ مِنْهَا، فرمایا اس کی اچھائی کا حصہ بھی اسے مل رہا ہوتا ہے. جس طرح نبی رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا جو خیر کی طرف بلانے والا ہے، فرمایا جو خیر کی طرف آنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے، بلانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. مؤذن کے بارے میں کہا گیا اگر خیر کی طرف بلانے والا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جتنے بھی لوگ نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ان کی نماز کے اندر بھی مؤذن کو بھی حصہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. جس نے خیر کی سفارش کی اور وہ آدمی خیر کا کام کرنے والا ہے
آپ نے سفارش کی. فرمایا کلو نصیب منہا، اس کا بھی حصہ اس میں پورا پورا ہوتا ہے. اور وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. اور جو بری سفارش کرنے والا ہے، بری سفارش کرنے والا ہے، اس ایسے آدمی کے لیے سفارش کی جو اس کا اہل نہیں ہے، فرمایا يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. وہ برے کام کے اندر اس آدمی کا بھی سفارش کرنے والے کا بھی حصہ ہوتا ہے. آپ نے ووٹ دیا ایسے آدمی کو جو ناخلف آدمی کا، اور آپ نے ووٹ دے دیا خاندان برادری سمجھ کر دے دیا، تعلقات سمجھ کر دے دیا، لیکن تھا وہ نافرمان نااہل آدمی. جتنا بھی گناہ کرے گا ووٹ دینے والا برابر کا شریک. تو گویا اس وجہ سے کہ اعمالکم و اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہیں ایسے حکمران بھی ہیں. یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی آپ حکمران خود انتخاب کر رہے ہوتے. گویا آپ کا حکمران آپ کے اندر کی جو کیفیات ہیں ووٹ کی صورت میں آپ دے رہے ہوتے ہیں، ان کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے. آپ اسے ووٹ دیا، آپ وہ ناحلف ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، تو کس کا قصور ہے؟ یہ پہلے تو آپ کا قصور ہے کہ آپ نے اسے ووٹ کیوں دیا. اور علماء نے تیسری صورت، تیسری حیثیت ووٹ کی جو آپ ووٹ دے رہے ہیں اس کی ذکر کی ہے وکالت کی. گویا آپ اسے وکیل بنا رہے ہیں، مجموعی نظام کے لیے آپ وکیل بنا رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ معاشرے کی اجتماعی نظام کے لیے بہتر آدمی ہے. آپ وکیل بنا رہے ہیں، ہمارا وکیل ہے، یہ اجتماعی مسئلوں کو حل کرے گا، لوگوں کے مسائل حل کرے گا. آپ نے وکیل بنایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم نے کوئی نمائندہ منتخب کیا امارت کے لیے، حکمرانی کے لیے، اور اس سے بہتر کوئی آدمی تھا، کوئی اس سے بہتر برتر مفید تر انسان دوسرا تھا، اور آپ نے کسی اور کو ووٹ دے دیا، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد خان اللہ، یہ آدمی گویا اللہ کے ساتھ بھی خیانت کرنے والا ہے. وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ، اور رسول کے ساتھ بھی، شریعت کے ساتھ بھی، وَكَانَ جَمِيعًا مُسْلِمِينَ، تمام مسلمان، جميع مسلمانوں کے ساتھ یہ آدمی خیانت کرنے والا تھا. اس نے خیانت کی کہ نااہل آدمی کو اس نے ووٹ دے دیا. تو یہ تین صورتیں. پہلی صورت کیا ہے؟ ووٹ دینے کی، کہ آپ ووٹ دے کر شہادت دے رہے ہیں کہ یہ آدمی اہل آدمی، موضوع آدمی. دوسری حیثیت سفارش کی ہے. آپ سفارش کر رہے ہیں کہ آدمی اس سیٹ کے لیے میں سفارش کرتا ہوں، بہتر آدمی ہے، موضوع ہے. تیسری حیثیت ووٹ کی، وہ وکالت کی ہے کہ آپ وکیل بنا رہے ہیں اس آدمی کو کہ آپ کے اجتماعی، دینی اور دنیاوی مسائل حل کریں گے.
اور بعض علماء نے اس ووٹ کی چوتھی حیثیت بھی ذکر فرمائی ہے، اور وہ ہے کہ یہ ووٹ امانت ہے آپ کے پاس، امانت ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں آرڈر دیتا ہے اس بات کا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ یہ امانت اہل آدمی کے حوالے کی جائے۔ اور آپ کے پاس جو امانت تھی ووٹ کی، آپ نے اہل آدمی کے حوالے نہیں کی، وہ امانت میں آپ نے خیانت کر دی۔ اور بنی اسرائیل والوں کی یہ عادت ذکر کی اللہ نے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایسے بھی گزرے ہیں کہ من ان تأمنہ بقنطار یؤدی الیک، اگر آپ ان کے پاس خزانہ بھی رکھ لیں اور جب واپس لینے کا ٹائم آئے تو آپ کے حوالے کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی امانت صحیح معنوں میں ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، اور ان میں سے ایسے بھی یہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھیں، ایک دینار لا يؤديه إليك، وہ آپ کے سامنے وہ سے خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کی امانت میں خیانت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک دینار، ایسے بھی لوگ ہیں کہ خزانہ آپ نے حوالے کیا لیکن جب ادا کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ آپ کو ادا کر دیں، ایماندار لوگ۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک دینار بھی رکھا جائے اس میں بھی خیانت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جنگ کے میدان سے کچھ مال غنیمتیں آئیں اور مال غنیمت کے اندر ایک چادر کو غیب پایا، چادر تھی ایک چادر کو غیب پایا۔ اب مسلمانوں کے ساتھ منافقین بھی تو دیکھیں، تقسیم کا ٹائم آیا، ایک چادر غیب، منافقوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ یعنی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کہا، پیٹھ پیچھے کہا کہ یہ چادر لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی۔ یہ کہنا دل میں نیت کیا کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی، نعوذ باللہ، اور 10% آ کیا معلوم انہوں نے لے لی ہو۔ یہ نیت کی، فوراً اللہ کریم نے قرآن نازل کر دیا، کیونکہ اللہ تو دلوں کو بہت جانتا ہے، نیتوں کو جاننے والا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مال میں سے چوری کرے، کوئی نبی چوری کرنے والا نہیں آیا، کوئی نبی چوری کرنے والا نہیں آیا۔ اور قانون ذکر کر دیا رب ذوالجلال نے کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو آدمی چوری کرنے والا ہے آج چوری کر کے اپنے پیٹ کو پالتا ہے، اپنا پیٹ جو ہے وہ پال لیا، اپنے گھر کی ضرورتیں تو پوری کر لینا، کل قیامت والے دن اس چوری کا حساب ان سے کیا جائے گا، چوری کا حساب کیا جائے گا۔ سنت
تھا، کسی کے ساتھ فرحان کیا تھا، کیسا مرد جو بھی اس نے دنیا میں کمایا ہے، اپنی بلڈنگیں کو بنا لی ہے، اپنا بینک بیلنس کو بنا لیا ہے، قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں ذرے ذرے کا حساب کیا جائے گا، ذرے ذرے کا۔ اور اقوام کو اللہ کریم نے تباہ کرنے کے بعد جتنی اقوام کو اللہ نے تباہ کیا نا، اللہ نے ایک لفظ بولا ہے، اللہ اکبر۔ آپ غور کرنا کہ لوط علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، عاد اور ثمود کی اقوام، شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کو تباہ کرنے کے بعد اللہ نے یہ لفظ بولے ہیں، فرمایا وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا، نافرمانیاں کر کے، دین سے منہ موڑ کر، دین سے مذاق کر کے، تمسخر کر کے انہوں نے اپنے ساتھ خود ظلم کیا۔ اس لیے آج کا جو موضوع تھا ہمارا وہ ووٹ کی شرعی حیثیت، 3 حیثیتیں کی ہم نے عرض کیا ہے۔ ایک حیثیت ہے کہ آپ ووٹ دیتے ہیں، ووٹ ایک شہادت ہے، آپ شہادت دے رہے ہیں ووٹ دینے والے کے حق میں۔ اور دوسری حیثیت فرمایا کہ وہ سفارش کی ہے کہ آپ سفارش کر رہے ہیں۔ تیسری حیثیت ووٹ کی کہ آپ وکیل بنا رہے ہیں۔ چوتھی حیثیت کہ آپ امانت، آپ کے پاس امانت تھی، آپ امانت دے رہے ہیں۔ امانت اگر حقدار تک صحیح پہنچا دی، اللہ کے بعد سامنے بھی سرخرو ہے، دنیا میں بھی سرخرو ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا